کان کی مختلف قسم کی بیماریوں میں یہ کام آ سکتی ہے اگر باقی علامتیں موجود ہوں، کیونکہ کان کی جو پس اور بدبو کی علامتیں ہیں یہ اتنی زیادہ دواؤں میں ہیں کہ کان کی بیماری کے محدود دائرے میں رہتے ہوئے آپ کسی دوا کی تشخیص نہیں کر سکتے، کیونکہ سب کی ملتی جلتی ہوتی ہیں بیماریاں. بعض دفعہ بدبو کی بعض خاص قسم کی بدبو ہیں جو نشان جو علامت بن جاتی ہیں کسی دوا کی، مگر اس کے لیے بہت لمبے تجربے اور اس مہارت کی ضرورت ہے کہ انسان دور سے بھی تشخیص کر سکے. مگر سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن پہ چلے جائیں. مریض جس دوا کا مریض کہلاتا ہے، یعنی جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کی، وہی دوا کام میں ہر جگہ کام آئے گی. بلکہ مجھے یاد ہے کینٹ میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ کانوں میں تو سوائے کانسٹیٹیوشن کے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے پہچان کا. ہر قسم کی بیماری میں آپ کانسٹیٹیوشن کی طرف جائیں. اگر آپ اس کی مریض کی کانسٹیٹیوشن آرسنک کی ہے تو آرسنک لیں، اگر کیلکیریا کی ہے تو کیلکیریا لیں، وغیرہ وغیرہ. خشکی بہت زیادہ خشکی جی، کانسٹیٹیوشن میں جائیں اور ایسی کانسٹیٹیوشن جو کانوں میں بیماری پیدا کرتی ہے اور خشکی بھی ہے اور خارش بھی ہے. ہاں، اور اگر جسم اس میں ٹھنڈا ہے تو سورائنم کام آئے گی، اور اگر جسم گرمی کی طرف مائل ہے تو سلفر کام آئے گی، اور اگر گرم سرد دونوں ہوں تو پھر کلکیریا سلف اور کاربونیم سلف جیسی دواؤں میں آپ کو تلاش کرنی چاہیے کون سی کام آتی ہے.